گزرے جہان سارا روکانی تو کرائی اب بات تیرا نمسو رکے دعوت کیوں کتا بھی کون لیں دے آج کل دے چور کو آج ستم سے چور رکے الاشیاء بالقدرت فلل ابصار تثبت لرؤيته وللوهام تبلغ كنها عظمته وتجبر بالعظمة والكبرياء وتعطف بالعز والبر والجلال وتمجد بالفخر والبهاء وتحلل بالمجد والأعلاء والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابته التهامي السيد البهي والسراج المزي والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین. حضرات محترم، خداوند عالم آپ حضرات کی اس عظیم الشان عبادت کو قبول فرمائے. بانیان مجلس کی اس سعی کو اللہ مشکور فرمائے. گزارش یہ ہے کہ پڑھنے والے حضرات ماشاء اللہ بہت پڑھ چکے اور میرے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. یہ ذکر ایسا ہے کہ جو بھی اس ذکر کو اپنے عجز بیانی کے ساتھ بھی بیان کرتا ہے، ناطقہ اس کے کام و دہن کے بوسے لینے لگتا ہے. عرش کی فضائیں ان کے بیان کی جاذبیت سے سمٹنے لگتی ہیں اور محراب قدس کے نمازی آپ کے درود اور نعروں کی طرف اپنے سجدوں کا رخ موڑ دیتے ہیں. کوئی گوشہ بیان ایسا نہیں ہے جس کو پڑھنے والوں نے بیان نہ کیا. میرے جیسے انتہائی کم علم انسان کے لیے ایسے وقت میں کچھ بیان کرنا بہت مشکل ہے. کہ جب زلف شب کمر تک پہنچ رہی ہے. بزرگان محترم، میں جب یہاں حاضر ہوا تو میرے عزیز محترم جناب سید صاحب مجھ سے پہلے بیان فرما رہے تھے کہ خداوند عالم نے سرکار دو عالم کو بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے آخر میں. جب یہ جملہ ان کی زبان پہ تھا میں مجلس میں داخل ہوا.
اور کس حقیقت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب کے آخر میں، اور جلوے دکھا دکھا کے تڑپایا برسوں۔ آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں، آپ مل کے معبود سے کیوں نہیں کہتے یا اللہ یہ فلسفہ کیا ہے؟ پہلے بنایا ہے تو پہلے بھیج دے، باقی نبی بعد میں آتے رہیں گے، تازہ تازہ مال بھیج۔ یہ فلسفہ کیا ہے کہ بنایا سب سے پہلے جسے، بھیجا سب کے آخر میں؟ میں تو آپ کو معلوم ہے نہ کتابوں کے حوالے جانتا ہوں، نہ ہی لمبے چوڑے فلسفوں کو جانتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے روزمرہ کی چیزیں دیکھتا ہوں، نتیجے نکالتا رہتا ہوں۔ یہ معمہ کسی عالم نے حل نہ کیا، لیکن باپڈا والوں نے حل کر دیا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ باپڈا کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ فیصل آباد میں سیرت النبی کا جلسہ تھا اور بہت بڑا اجتماع تھا، اور مسلمانوں کا ہر مکتبہ فکر وہاں موجود تھا۔ جاوید قریشی صاحب اس کے صدر تھے، کمشنر تھے اس وقت۔ کراچی سے مجھے بھی طلب کر لیا انہوں نے، پہلے میں نے معذرت کی لیکن معذرت قبول نہ ہوئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں اہل سنت، شیعہ، حنفی علماء، اہل حدیث کے علماء، وہابی علماء، بریلوی علماء، مولانا محمد شفیع کاڑوی جیسے، وہ سب وہاں موجود تھے، اور میری تو ان کے سامنے حیثیت ہی کچھ نہیں تھی۔ میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی ٹوپی بغل میں دبائے ہوئے چپ کر کے کونے میں بیٹھ گیا، اس لیے کہ اتنے بڑے علماء میں میری حیثیت بالکل وہی تھی جو کسی حسین چہرے پر چھوٹے سے تل کی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، جب تقریریں ہو رہی تھیں تو پورا پنڈال بقعہ نور بنا ہوا تھا، ہزاروں واٹ کے بلب روشن تھے، علماء کے چہرے دور سے چمکتے نظر آ رہے تھے۔ اچانک واپڈا کو لوڈ شیڈنگ کا دورہ پڑ گیا، اندھیرا چھا گیا، منتظمین بڑے پریشان ہوئے، کسی نے ماچس کی تیلی جلا دی، کسی نے لائٹر جلایا، کسی کے پاس بیٹری تھی وہ جلا دی، 7 مسجد تھی، دوڑے ہوئے وہاں گئے، وہاں سے جتنے چراغ ملے وہ اٹھا کر لے آئے اور انہوں نے اسٹیج پہ جلا دیے۔ سینکڑوں چراغ جل اٹھے، لیکن مجمع پریشان، بچے جو بیٹھے تھے وہ تو اطمینان سے بیٹھے دیکھتے رہے، اس لیے کہ بچہ تو معصوم صفت ہوتا ہے، معصوم تو اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے۔ لیکن وہ جتنے بزرگ تھے، حالانکہ اسٹیج کے قریب بیٹھے تھے، اور دور والوں سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا قریب رہنے والوں سے ہوتا ہے۔ وہ جتنے بیٹھے تھے، بچے تو اطمینان سے بیٹھے رہے، اور جتنے بزرگ بابے بیٹھے تھے ان کے ہاتھ یہاں آ گئے۔
بڑے غور سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے کونی مار کے کہنے لگے اندھیرا کیوں چکیتا نے، اندھیرا کیوں چکیتا نے؟ ارے اتنے دیے جل رہے ہیں مگر بابے کو اندھیرا ہی نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اتنی پاورفل لائٹ کے بعد چاہے جتنے چراغ جل جائیں بابوں کو کچھ نظر نہیں آیا کرتا۔ یہیں سے مسئلہ میری سمجھ میں آیا کہ اللہ اگر حضور کو پہلے بھیج دیتا اور یہ چھوٹے چھوٹے نبی بعد میں جاتے، انسانیت کے بابے چیخ پڑتے یا اللہ اتنے نور کے بعد اندھیرا کیوں چکیتا ہے؟ توجہ ہے صاحب؟ اللہ یہی چاہتا تھا کہ بعد میں آنے والوں کی توہین نہ ہو، اس لیے بنایا سب سے پہلے اور بھیجوں گا سب کے آخر میں۔ اب آپ سب مل کر کہیں کہ یا اللہ اگر آخر میں بھیجنا ہے تو آخر میں بنا دے۔ اللہ نے کہا میں عالم الغیب ہوں، میں نے ہی بڑے بڑے تیز وکلا، بڑے بڑے نکتہ سنج مولوی بنائے ہیں، اگر ایک کم 1,24,000 پہلے بنائے اور بعد میں یہ لاجواب شاہکار محمد بنایا تو یہی مولوی کہے گا اللہ بنانے کی پریکٹس کرتا رہا، جب ماہر ہو گیا تو لاجواب شاہکار بنا دیا۔ یہ مہارت کا الزام کیوں نہ آنے اپنے اوپر کیوں لگنے دوں، لہذا پہلے ہی ایسا کیوں نہ بنا دوں۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دوستو کہ پہلا ہی تیر نشانے پہ فٹ بیٹھتا۔ میں بچپن سے یہاں آنے لگا، بھائی ظفر صاحب اللہ ان کی حیاتی کرے، یہ بھی اسکول میں پڑھتے تھے، میرا مرحوم بھائی محسن وہ بھی اسکول میں، اور ہم بھی اسکول ہی کے تھے، تو تقریر کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے آتے تھے، سارا دن کھیلتے تھے۔ تو کھیل کیا کرتے تھے ہم؟ تیر کمان بناتے تھے، وہ کھجور کی نہیں ہوتی وہ شاخ، اور اس کے اندر کانے کی تیلی لگا کر اس کے سامنے کیکر کا کانٹا لگاتے تھے۔ ہر ایک اس سبق سے گزر چکا ہے، اور دیوار میں کاغذ لگا کر کوئلے سے گول دائرہ بنایا، اس میں لگاتے تھے نشانہ۔ اب ہلکا سا تو وہ تیر ہوتا تھا، ہوا کبھی ادھر کر دے کبھی، کسی کا نشانہ ہی نہیں لگتا تھا۔ میری جب باری آئی تو اتفاق کی بات ہے، ہوا رکی ہوئی تھی، میں نے سانس روک لیا، تیر جو مارا ٹھیک نشانے میں لگا۔ بڑے فخر سے ہم نے کہا پیر جی سارا نشانہ ڈٹھا ہے تو سر، مگر یہ بھی بڑے تیز تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت بائی چانس لگ گیا، ہون لا کے دکھا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضرت میں بھی سید ہاں، ایسا وت وت موج دینا دکھائیں دے۔ اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ پھر لگاؤں گا تو لگے گا ہی نہیں، وہ اگلی سانگ بھی جاتی رہے گی، تو یہ بائی چانس لگ گیا تھا۔ اللہ نے بھی یہ دیکھا، ایسا نہ ہو یہ ملا یہ کہے کہ محمد جیسا لاجواب شاہکار سے اللہ سے بائی چانس بن گیا، پھر بناتا تو نہ بنتا۔ اللہ نے کہا ان کا منہ بند کر دوں گا، اگر میں نے بالکل اس جیسی 1 درجن کاپیاں نہ بنائی تو اللہ میرا نام بھی نہیں۔
جیسی. بالکل ایک جیسی کاپیاں بناؤں گا. ایک صورت ایک سیرت، ایک خصلت ایک عفت، ایک وفا ایک ارتقاء، ایک بلندی ایک پیشوائی. ایک کو ہٹاؤ دوسرے کو لاؤ، دوسرے کو ہٹاؤ چوتھے کو لاؤ، اس کو ہٹاؤ 12ویں کو لاؤ. مجال ہے جو کہیں فرق نظر آئے. رات کافی گزر چکی ہے، تھکے ہوئے تو آپ ہیں، لیکن تکلیف کرے میرے ساتھ، تجربہ میں کرائے دیتا ہوں. بڑے کو ہٹا دو، چھوٹے کو لٹا دو، چادر اڑا دو، پہچان جائیں تو مجھے پکڑ لو. یہ 53 سال کامل محمد مصطفیٰ کو دیکھنے والے یہ ہجرت کے شب اتنے پاگل ہو گئے، پہچان نہ سکے کون سو رہا ہے. ساری رات کوہنیاں مار مار کے کہتے رہے ہاذا محمد النائم، یہ ہمارا محمد سو رہا ہے، یہ ہمارا محمد سو رہا ہے. حالانکہ سرکار کی خصوصیات میں یہ بات شامل ہے. ام المومنین ارشاد فرماتی ہیں حضرت عائشہ کہ جو سوئی ہمیں دن کی روشنی میں نہیں ملتی تھی، ہم حضور کی پیشانی کے نور سے آدھی رات کو ڈھونڈ لیتے تھے. اور ارباب ادب ہی کے لیے ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھتا ہوں. کیا کہنا اس پیشانی کے نور کا کہ ام المومنین کو گمشدہ سوئی مل جاتی تھی اور جناب خدیجہ کو یک سوئی مل جاتی تھی. ابو جہل کی روایت ہے جن گلیوں سے گزر گئے 7 دن تک خوشبو آتی رہی. ہم سمجھ لیتے تھے کہ آمنہ کا لال گزرا ہے یہاں سے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ تصویر ایک جیسی تھی، ساری رات دھوکے میں کھڑے رہے، اس لیے کہ بستر سے نور بھی وہی نکل رہا تھا، خوشبو بھی وہی آ رہی تھی. حالانکہ نور رات کے اندھیرے میں چھپتا نہیں، خوشبو رات کے اندھیرے میں چھپتی نہیں. میں فرض کیجئے یہاں اندھیرا کر دیں آپ، میں آپ کی ناک میں گلاب کا پھول لگاؤں، سونگ کے بتا نہیں دیں گے یہ کون سا ہے؟ اور چمیلی کا لگا دوں، بولو، اور گیندے کا لگا دوں، سونگ کے بتا نہیں دو گے؟ اور اگر گوبھی کا لگا دوں پتہ نہیں چلے گا یہ گلاب ہے یا گوبھی ہے. معلوم ہو خوشبو رات کے اندھیرے میں چھپتی نہیں. اور جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی تھی، بجلی چلی جائے اور دیے جل جائیں، دور سے پتہ نہیں چل جائے گا یہ پاورفل لائٹ ہے یا کچھ اور ٹمٹما رہا ہے. معلوم ہوا نور رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتا ہے، خوشبو رات کے اندھیرے میں چھپتی نہیں. اب اگر نبی کی خوشبو میں اور علی کی خوشبو میں، نبی کے نور میں اور علی کے نور میں فرق ہوتا تو پہچان لیتے. ساری رات کہتے رہے یہ رحمت سو رہی ہے، یہ رحمت سو رہی ہے. رات ختم ہوئی، دیوار پھلانگی، چادر ہٹی، سب کو بریکیں لگیں، اس لیے کہ ہوا وہاں کیا ہوا وہاں. مجھے ان دوستوں نے کہا تھا کہ آپ کو سردیوں میں ہرن کا شکار کروائیں گے. اب میں ملا آدمی ہوں، کھانا جانتا ہوں، شکار کرنا جانتا ہی نہیں. مگر ان دوستوں نے کہا نہیں، چولستان لے گئے، سردی کا موسم، میں تو ساری رات ریت کے ٹیلوں میں جم کے رہ گیا. اب بندوق پکڑا دی اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ادھر سے ہرن آئے گا اور فائر کر دینا. میں ہرن کے تصور میں ساری رات کلفی کی طرح جم گیا. صبح جھاڑیاں ہلی، میں نے بندوق سنبھالی، میں نے کہا ہرن ہے، نکل آیا ببر شیر. مجھے تو بندوق کا گھوڑا بھی نظر نہ آیا کہاں. یہی حالت وہاں تھی. ساری رات سمجھے رحمت سو رہی ہے، چادر ہٹی تو اسد اللہ نکل آیا.
عزیزان محترم، بے شک نہ مولوی کے کہنے پہ نعرہ لگائیں نہ ذاکروں کے کہنے پہ. آج ایک معجزہ دیکھیں آپ. جملہ کافروں کا سناؤں گا، نعرہ آپ کے منہ سے بے ساختہ نہ نکلے، تقریر کرنی چھوڑ دوں گا. تو ہمارے کہنے پر تو روز نعرے لگتے ہیں نا. مزہ تب ہے کہ جملہ کافروں کا سنیں اور نعرے بے ساختہ علی کے لگ جائیں. جیسے ہی چادر ہٹی اور اسد اللہ نظر آیا، سب کے قدم رکے اور غور سے علی کو دیکھ کر پکار اٹھے، ہاں یہ کیا ہوا؟ سوئی نبوت اور جاگی امامت. کیا کہنے. توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟ اس نے کہا میں 1 درجن کاپیاں بنا دوں گا، 1 صورت، 1 سیرت، 1 خصلت، 1 عفت. میں یہاں سے تقریر کر کے چلا گیا اور جب میں ڈیرہ غازی خان کے چوک سے گزر گیا، وہاں ایک صاحب نے میرے خلاف تقریر چھیڑ دی. جیسا ہی ایک مولوی سن کے آئے ہیں، نسیم عباس، آنکھ سے اندھا تھا، منہ سے ٹیڑھا تھا، سر بالکل صاف تھا. میری بات پہ غور کیجیے گا. وہیں سے گزر رہے تھے میرے عزیز بھائی ذاکر اہل بیت جناب موسیٰ خان. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس یہ اللہ کی قدرت تھی کہ میرے اوپر لگنے والے الزام کو موسیٰ ہی اپنے عصا سے ختم کرے تو کرے. یہ غور سے سنتے رہے اور پھر جوش میں آئیے. انہوں نے کہا چپ کر کوڑیا. اس نے کہا میں کوڑا کیسے ہوں کہ جتنے الزام نسیم پر ہیں ایک بھی الزام درست نہیں ہے. ان کا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ انہوں نے جیب سے نکالا بٹوا، بٹوے سے نکالی میری تصویر. کہا دیکھ، اگر اس کی ذات میں عیب ہوتا تو اس کی تصویر میں ہوتا. بھائی ایمان سے بتائیے گا، اگر یہ تصویر نہ دکھاتے تو عیب لگانے والا عیب لگاتا ہی نہیں لگاتا. میرا عیب کس نے دھویا؟ میری تصویر نے دھویا. واللہ تصویر ہوگی تو عیب نہیں لگے گا، تصویر نہیں ہوگی تو عیب لگایا جائے گا. بس یاد رکھیے، محمد مصطفیٰ کی ذات پر سہو و نسیان و ہذیان و بشریت کے عیب انہوں نے لگائے ہیں جن کے پاس اس کی کوئی تصویر نہ تھی. ہم نے نہ لگائے، ہمارے پاس 12 فوٹو تھے اس کے. توجہ ہے صاحبان؟ اس لیے مجھے اپنے بھائی اسد صاحب کا جملہ پیارا لگا کہ بنایا سب سے پہلے اور بھیجا سب کے آخر میں. اس کے بعد انہوں نے معراج کا ذکر کیا. اب یہ الگ سے تقریر تھوڑی کر رہا ہوں، میں انہی کی تقریر کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. میری بات پہ غور ہے؟ اب یہ جو معراج کا ذکر کیا، اب ظاہر ہے کہ معراج کا صحیح ٹائم یہی ہے. انہوں نے بڑے صحیح ٹائم پر اس ذکر کو چھیڑا. دنیا کہتی ہے اللہ نے اپنے پاس بلایا. ارے وہ تو لامکان ہے. پوچھتا ہوں کہ پیغمبر جو معراج پہ گئے
تو کہاں گئے بھائی؟ جب آپ کہہ چکے ہیں کہ بنایا سب سے پہلے، تو جو سب سے پہلے بنا، جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بنا، عدم کی ظلمت فضائے امکان کو گھیرے ہوئے تھی، سمت اپنے وجوہ کے لیے مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محتاج تھے، پہاڑوں کی بلندی فوقیت کی جویاں تھی، قعر دریا پستی کا متلاشی تھا، زمین بچنے کے لیے پانی کی روانی تلاش کر رہی تھی، آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، سارا جہاں سونا تھا، نہ سورج تھا نہ چمک تھی، نہ چاند تھا نہ دمک تھی، نہ ستارے تھے نہ جھلک تھی، نہ ڈالیاں تھی نہ لچک تھی، نہ بلبل تھا نہ چہک تھی، نہ کلی تھی نہ مہک تھی، نہ غنچے تھے نہ چٹک تھی، نہ کسی منافق کے دل میں ولائے علی کا خار تھا نہ کھٹک تھی۔ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ ایک تھا وہ بنانے والا، اور ایک تھا مخلوقات میں وہ نور اول بننے والا۔ ایک لا مکان بنا رہا تھا، ایک لا مکان بن رہا تھا، ایک لا زمان بنا رہا تھا، ایک لا زمان بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، ایک بے مثال بن رہا تھا، اور اتنا بے مثال بنایا کہ سایہ بھی ختم کر دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس کی مثل نہ ہو جائے۔ اتنا بے مثال بنایا، سایہ اڑا دیا تاکہ اس کا اپنا سایہ اس جیسا نہ ہو جائے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ نافہم مولویوں، جس کا اپنا سایہ اس جیسا نہیں ہو سکتا تو ہم سایہ کب اس جیسا ہو جائے گا؟ جب بنایا سب سے پہلے، نہ عرش تھا نہ فرش، نہ لوح نہ قلم، نہ زمین نہ آسمان، تو بنا کے اسے رکھا کہاں؟ بس یہ مہمہ ہے، اسے حل کر دیجئے اور میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جب اول مخلوق ہے تو کہاں رکھا اسے؟ کسی جگہ تو رکھا ہوگا۔ اگر آپ کہیں آسمان پہ رکھا تو آسمان تو بنے نہیں، اگر کہیں عرش پہ رکھا عرش تو بنا ہی نہیں۔ تو وہ جو چاہتا ہوں، جنت میں رکھا جنت تو بنی نہیں، پھر کہاں رکھا؟ ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں لا مکان میں رکھا، لا مکان ہونا صرف خدا کی شان ہے، خدا کے سوا جو ہے وہ صاحب مکان۔ یہ کہاں رکھا اس؟ عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے وہاں تک جہاں رکھا۔ میں توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو کہا کہ عرش پہ بلایا، میرے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا مال عرش، عرش کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں هو العلم الالہی، علم الہی کا نام ہے، تیری سمجھ میں نہیں آ سکتا عرش کیا۔ یہ تو سمجھنے سمجھانے کے لیے ہم عرش کہہ دیتے ہیں تاکہ کم فہموں کی سمجھ میں جگہ آ جائے، ورنہ عرش تو بنا ہی نہیں، پھر کہاں رکھا؟ بس اس مہمے کو آپ حل کیجئے اور انعام میں جنت ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ بس بیان سمیٹ دیا میں نے۔ جس گھر میں رکھا اور ان سب کو جمع کر کے رکھا، توجہ چاہتا، وہاں پیغمبر کی آمد و رفت روز ہوتی تھی، لیکن لوگوں کو کیسے پتا چلتا؟ ایک دن اس نے اعلان کر کے پیغمبر کو بلوایا اس گھر کی طرف تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ پیغمبر کہاں کا رہنے والا ہے۔ بس اس آمد و رفت کو معراج کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ کہ جی اللہ کے گھر جا رہا تھا، اللہ کے گھر، اللہ کا گھر کہاں ہے بھائی؟ وہ حیرت میں ڈوبے ہوئے دوستو، مجھے ایمان سے بتاؤ اللہ کا گھر زمین پہ نہیں ہے؟ بولو ہے؟ اچھا ذرا آج گویڑ کرو، میں تو جھنگ رہنے والا ہوں، ہمارے علاقے میں جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا ہم گویڑ کرتے ہیں۔
آج ذرا گبیڑ کرائے. بھائی زمین پہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ کعبہ. لو میرا چیلنج ہے، میں سنی شیعہ سب کو چیلنج کر رہا ہوں، زمین پر بنے ہوئے اللہ کے گھر میں کسی دن رسول جوتیاں پہن کے گیا؟ گویڑ کرو. زمین پہ اتنا سا گھر ہے اللہ کا، پیغمبر کی ساری زندگی مجھے ٹٹول کر بتلاؤ کبھی جوتیوں سمیت گھسا اللہ کے گھر میں؟ نہیں. اور کسی دن اپنے گھر جوتیاں اتار کے گیا؟ نہیں. اب مجھے جاگ کے جواب دینا. اللہ کے گھر جاتا ہے تو جوتیاں اتار کے، اپنے گھر جاتا ہے جوتیوں سمیت. اب یہ معراج والی رات جوتیاں پہن کر کس کے گھر جا رہا تھا؟ اللہ کے گھر گیا. اللہ کا اگر گھر ہے تو وہ اللہ ہی نہیں ہے. گھر کی اسے ضرورت پڑتی ہے جسے گرمی کا خوف رہے، سردی کا ڈر رہے. وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. ابھی آپ کہیں گے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ گھر کیسے بنا، کس کے لیے بنایا؟ تو میں قرآن سے پوچھتا ہوں. یہ گھر بھی بطور ماڈل بنا ہے، بطور نمونہ بنا ہے، ورنہ اس گھر میں اللہ رہتا نہیں ہے. میں نے قرآن سے پوچھا یہ گھر کس کے لیے بنایا؟ آواز آئی ان اول بیت وضع للناس. یہ گھر سب سے پہلا بنایا ہے اللہ نے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے نہیں. یہ نہیں کہتا وضع للہ، گھر بنا اللہ کے لیے نا، وضع للناس. یہ گھر بنایا میں نے الناس کے لیے. صرف ناس نہیں، الف لام لگا ہے. جب الف لام لگ جائے تو عام خاص ہو جاتا ہے. یہ گھر الناس کے لیے. کس اس الناس کے لیے جو ہجرت والی رات رسول کے بستر پر سو کر ومن الناس کا ٹائٹل لے رہا تھا. توجہ ہے صاحبان؟ کس کے گھر جا رہا تھا وہ جوتیوں سمیت؟ اب گویڑ کرو. نہیں نہیں نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ابھی ایک بات اور پوچھتا ہوں آپ سے. سنی شیعوں نے سب نے لکھا کہ جب بھی پیغمبر کے پاس بیٹی کے رشتے کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے، سرکار دو عالم نے یہ کہہ کر رشتہ دینے سے انکار کیا ما زوجتھا ولکن اللہ زوجھا علی العرش. میں نے فاطمہ کی شادی نہیں کرنی، اللہ نے اس کا نکاح کر دیا ہے عرش پہ. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے نکاح کہاں کر دیا؟ عرش پہ. یہ سنی شیعہ دونوں کتابوں میں ہے. بھئی علی تو زمین پہ ہے، اب پھر گبیڑ کرنا. تو اللہ نکاح پڑھے زمین پہ، مگر اللہ نے عرش پہ کیوں پڑھ دیا؟ یہ سمجھانے کے لیے پڑھا کہ نکاح بیٹی کا پڑھا ماں باپ کے گھر. جہاں ماں باپ کا گھر تھا وہیں پڑھا. آپ کہیں گے تاریخوں میں تو یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بھی پڑھا. اللہ نے کہا خاص نکاح ہے جو عرش میں میں پڑھوں گا، ایک عام نکاح ہے جو فرش پہ تم پڑھ دو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے نکاح کا. ارے ایک بات پھر عرض کرتا ہوں، کائنات میں ہر بچی کا نکاح ایک طرح ہوتا ہے، صرف واحد خاتون جنت ہے جس کا نکاح دو طریقے سے ہوا. عرش پہ خاص نکاح، فرش پہ عام نکاح. جب ہر بچی کا نکاح ایک طرح ہوتا ہے تو اس کی نسل بھی ایک طرح چلتی ہے، اور جس کا دو طریقے سے نکاح ہوا خاص اور عام، اللہ نے اس کی نسل بھی دو حصوں میں چلائی، ایک خاص نسل، ایک عام نسل. عام وہ سید ہیں جو دھرتی پہ پھیلے ہوئے ہیں،
اور خاص وہ امام ہیں جن پر کائنات کا دار و مدار. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ معراج اس گھر کی سیر کا نام ہے. تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ہستیاں رہنے والی کہاں کی تھیں. توجہ ہے صاحبہ؟ اسی لیے یاد رکھیے گا عزیزان محترم، جب خاص طور پہ تعارف کے لیے بلوایا گیا تو اسی لیے کہا گیا کہ دیکھو جبریل، جس شان کا گھر ہے اسی شان کی سواری لے کر جاؤ. نہ عام گھر ہے نہ عام سواری ہو. اور جبریل جب سواری لے کر آیا تو سواری کیا تھی؟ براق. براق کیا ہے؟ برق رفتار، آتش کردار، زہرہ جبیں، زرری زیں، مبارک خو، سیاہ ابرو، جادو چشم، آہو خشم، عطارد شعلہ، سریا پیکر، دراز مشگاں، گوہر دنداں، لولو سم، تنگ دہن، سیم اندام، زمرد لگام، انسانی خد و خال، ناقہ صالح کی طرح پیر، ذوالجناح کی طرح گردن کے بال، اور ڈیرے والوں کی طرح چپ چاپ. اور جب نبی سواری کے لیے چلے تو دیکھ کے مچلا، محمد کا نام سنا تو سنبھلا. جبریل نے رکاب پکڑی، میکائیل نے لگام تھامی، کائنات کا بادشاہ سوار ہوا، فضا میں برق کی طرح چلا، ہوا میں سرسر کی مانند اڑا، چشم زدن میں ورق زمین کو ورق کتاب کی طرح قدموں میں لپیٹ کے رکھ دیا، آسمانوں کے طبق میں جا نکلا. والملائکۃ صفا لا یتکلمون، سکوت کا عالم، خاموشی کا محرم تھا. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما کی آوازیں آ رہی تھیں. اور ایک ایک آسمان سے گزرتا گیا، ایک ایک نبی سے ملاقات کرتا گیا. ابو البشر میں صفوت کے جلوے سموتا ہوا، نو کے خد و خال کو تقوی الہی کے آب و تاب سے نکھارتا ہوا، آتش کدہ نمرودی میں خلت ابراہیمی کے دسترخوان بچھاتا ہوا، یوسف کے پائے بندگی سے تاجداری کی عظمتوں کو ٹھکراتا ہوا، کلیم کے ہیبت کدے کو ید بیضا اور کوہ طور سے چراغ بنا کر فرعون کی خدائی کا چراغ بجھاتا ہوا، بے اذن خدا عیسیٰ کے دم قدم سے مردوں میں حیات تازہ کی روح پھونکتا ہوا، اور اپنی ہی آغوش رسالت میں تکمیل دین اتمامی ملت کی انگڑائیاں لیتا ہوا ایک آسمان سے گزرے، دوسرے آسمان سے گزرے، تیسرے آسمان سے گزرے، چوتھے آسمان پر بے باپ کے یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا. اس سے جو آگے سواری تو اس گھر کا دروازہ آیا، کا گھر ہے، میں نہیں جا سکتا. میں یہاں صرف اس مولوی سے خطاب کر رہا ہوں جس کے ذہن میں یہ شک ہے کہ علی وہاں کیسے گئے. ارے عقل کے پتلے، جبریل نہیں جا سکتا کہ اس کی بیٹی کا گھر ہے، علی جا سکتا ہے کہ اس کا شوہر ہے. اور نبی نے کہا آؤ، کہنے لگا جاؤ. کہا آتے کیوں نہیں؟ کہا آؤں گا تو جل جاؤں گا، آؤں گا لو دنو تو انمولتن لحترق، تو انگلی کے پورے جتنا بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا. یہ کہہ کر وہ نیچے رہ گیا، سرکار آگے چلے گئے. اب میں آپ سب سے ایک سوال کر سکتا ہوں اور بیان ختم کروں. جبریل نے کہہ دیا تھا میں جل جاؤں گا، نبی نے تسلی کیوں نہ دے دی؟ نہیں جلے گا، میرے ساتھ ہے. اب اس سے اتنا زیادہ آسان میں کر ہی نہیں سکتا بیان. وہ نیچے رہ گیا، جوتی آگے چلی گئی. ابھی آپ نے میرے عزیز اسد صاحب سے سنا کہ جوتی نے کہا ہوگا جبریل میں جا رہی ہوں تو بھی آ. اس نے کہا تو جا سکتی، میں نہیں آ سکتا. کہا کیوں؟ کہ میں شانے سے شانہ ملائے ہوئے برابر برابر پرواز کر رہا تھا.
تو تھی سرکار کے قدموں میں. یہ یہاں پر پتہ چلا جس نے ان کی برابری کی نیچے رہ گیا, جس نے پیر پکڑ لیے اوپر چلا گیا. اور اللہ نے کہا تیرا گھر ایسی جگہ بناؤں گا کہ اگر تیری جوتیوں کو عرش کا تاج نہ بنا دیا تو اللہ میرا نام بھی نہیں. اور بیان میرا ختم ہو گیا دوستو. سب سے بلند ہے عرش, تفصیلات چھوڑ دی میں نے. سب سے بلند عرش, اس پر نبی کی جوتی, جوتی پر حضور کے قدم, قدم سے اوپر گھٹنے, گھٹنے کے اوپر زانو, اس کے اوپر دوش. اب بتائیے عرش سے پیغمبر کتنا بلند ہے. اور سنی شیعوں کا عقیدہ ہے معراج پر کہ جو نبی کے معراج کا منکر ہے وہ کافر ہے, وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اب میں جاتے جاتے ایک سوال پوچھتا ہوں, سب سے بلند عرش, عرش سے بلند جوتی, جوتی سے بلند قدم, قدم سے بلند گھٹنے, اس سے بلند کمر, اس سے بلند سینہ, سینے سے بلند جوش, سینے سے بلند ہے حضور کے دوش. اب مجھے سوچ کے بتائیے کہ جو عرش سے بلند ہے اس کی معراج کا منکر اگر کافر ہے تو جسے دوش رسول پر معراج ملے جو اس معراج کا منکر ہو اس کے بارے میں علماء خود فتویٰ دے لیں. اور بیان میرا ختم ہو گیا. یہ معراج یا باپ کو ملی کعبے میں یا بیٹے کو ملی عید کے دن. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ دوش رسول کی معراج یا باپ کو کعبے میں ملی یا بیٹے کو عید کے دن ملی. اور عزیزو بس یہ تو میں نے بھائی ظفر صاحب اور عزیزم عقیل سلم کے مسلسل حکم پر میں نے تعمیل کی, ورنہ میرے پاؤں اتنے اس وقت سوجے ہوئے ہیں کہ میں نے عبادت سمجھ کر یہ 2-4 جملے کہہ دیے, ورنہ اس میں اتنا دباؤ ہے اور اتنا درد ہے کہ میں اس سے آگے بیان کرنے سے قاصر ہوں. اس لیے میں بیان کو یہیں پہ سمیٹتا ہوں اور باقی فضائل اور مصائب آنے والے حضرات کے سپرد کرتا ہوں. صرف اتنا کہتا ہوں کہ یہ معراج یا باپ کو کعبے میں ملی یا بیٹوں کو عید کے دن ملی. اور کشف المحجوب حضرت داتا گنج بخش کی کتاب ہے, اس کے اندر روایت ہے حضرت عمر کی, اور وہ فرماتے ہیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ پیغمبر کے کاندھے پر ایک شہزادہ بیٹھا ہوا تھا اور پیغمبر اپنی زلفیں اس کے ہاتھ میں دے کر کہہ رہے تھے کہ میں آج تیری سواری ہوں, اور یہ میری زلفیں نہیں ہیں, تیری سواری کی مہار ہیں. اب ڈیرے والوں آپ کو میں مہار کا مفہوم بتاؤں گویا سورج کو چراغ دکھاؤں. مہار کسے کہتے ہیں؟ جس کے ذریعے جدھر موڑ دو مڑ جائے, جدھر روک لو رک جائے. حسین ابن علی کی عظمت کے لیے اتنا ہی ایک فقرہ کافی ہے کہ جدھر چاہتا ہے وہ روک لیتا ہے اور جدھر چاہتا ہے موڑ دیتا ہے. اور یہ کون مڑ رہا ہے؟ حسین کے اشارے پر, جس کے لیے انبیاء کا حکم ہے جدھر محمد جائے آدم تم ادھر جانا, نوح تم ادھر مڑنا جدھر محمد مڑے, ابراہیم تم ادھر مڑنا جدھر محمد مڑے. تو انبیاء ادھر مڑے جدھر محمد مڑے اور محمد ادھر مڑے جدھر حسین مڑے. اور آخری جملہ ہے عزیزو, حسین کی شخصیت کے لیے میرے پاس اس سے بڑا کوئی لفظ ہی نہیں ہے
جو اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دے اسے حسین کہتے ہیں. اور اللہ کی اتنی بڑی رسالت کا رخ موڑ دینا یہ تو حسین کے بچپن کا کھیل ہے، اور جس کے بچپن کا کھیل یہ ہو اس کی جوانی کا عمل کیا ہوگا. اللہ آپ کی مجلس کو قبول کرے. خدا ان تمام مرحومین کو جنہوں نے اس جلسے کی بنیادیں رکھیں، جس کی وجہ سے ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ قائم اور دائم چلا رہا ہے، اللہ انہیں حسین ابن علی کے ساتھ شمار فرمائے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ انہیں محشور کرے. میں معافی چاہتا ہوں، اس سے آگے مجھ میں ہمت نہیں ہے. خدا حافظ.